الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علی وائس کے سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ قرآن مجید اور احادیث نبی میں اللہ کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی داستان خاصی دلچسپ اور سبق آموز ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، نبی کی اطاعت اور توبہ کی اہمیت کی جھلک ملتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور اللہ نے انہیں نینوا، موجودہ عراق کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ نینوا اس وقت ایک بڑی اور خوشحال بستی تھی، لیکن یہاں کے لوگ بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو برسوں تک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، انہیں حق اور صراط مستقیم کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے نہ تو حضرت یونس کی بات مانی اور نہ ہی اللہ کے احکام پر عمل کیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہدایت کے تمام طریقے آزما لیے اور ان کے دلوں میں کوئی نرمی یا تبدیلی نہ دیکھی تو وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ نے انہیں ابھی حکم نہیں دیا تھا کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ دیں، لیکن وہ جذباتی ہو کر بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بات کو اللہ نے ایک غلطی کے طور پر بیان کیا ہے، کیونکہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرے اور اپنی مرضی سے کوئی اقدام نہ کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بستی چھوڑنا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو وہ ایک جہاز میں سوار ہو گئے۔ جہاز روانہ ہوا، لیکن کچھ ہی دیر بعد سمندر میں طوفان آ گیا اور جہاز کو ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ جہاز میں موجودہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کوڑا ڈالیں گے اور جس کا نام نکلے گا اسے سمندر میں پھینکا جائے گا تاکہ جہاز کا بوجھ کم ہو اور باقی مسافروں کی جانیں بچ جائیں۔ 3 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی اور ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیا اور وہ سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ سمندر میں کودے تو اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور اللہ کی خاص مصلحت اور حکمت تھی جس کے ذریعے اللہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک خاص سبق سکھانا چاہتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا پیٹ۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو مکمل طور پر بے بس اور عاجز پایا۔ اندھیروں پر اندھیرے، کسی قسم کا کوئی سہارا یا مدد نہیں اور نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگنی شروع کی۔ وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر جذبات میں آ کر اپنی قوم کو چھوڑا تھا، جو کہ ایک نبی کی ذمہ داری کے خلاف تھا۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مخصوص دعا کی، جس سے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء 87۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں سے تھا۔ یہ دعا توبہ اور استغفار کی بہترین مثال ہے۔ اس دعا کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اپنی خطا کو تسلیم کیا اور اپنے گناہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اتار دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی نجات۔ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر ایک نہایت کمزور حالت میں پایا گیا۔ ان کا جسم لاغر ہو چکا تھا اور وہ سخت تکلیف میں تھے۔ اللہ نے ان پر اپنی رحمت فرمائی اور ایک بیلدار درخت اگایا تاکہ حضرت یونس علیہ السلام اس کے سائے میں رہ سکیں اور ان کے جسم کی کمزوری دور ہو سکے۔ کچھ وقت بعد جب ان کی صحت بحال ہو گئی تو اللہ نے انہیں دوبارہ ان کی قوم کی طرف بھیج دیا۔
حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا کہ ان کے نبی انہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں تو انہیں اپنی خطا کا احساس ہوا اور ان پر اللہ کے عذاب کا آثار ظاہر ہونے لگے۔ وہ سب لوگ جمع ہوئے اور اللہ کے حضور رو رو کر توبہ کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور شرک سے توبہ کر دی۔ اللہ نے ان کی سچی توبہ کو قبول فرمایا اور ان پر سے عذاب ڈال دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کو ہدایت یافتہ پایا۔ وہ لوگ اب اللہ کے نیک بندے بن چکے تھے اور حضرت یونس علیہ السلام کی بات ماننے لگے تھے۔ اس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم دونوں پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی داستان کے اسباق۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں بہت سے اسباق فراہم کرتی ہے، جن میں چند اہم نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، صبر اور استقامت کی اہمیت۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی یا داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر اور حوصلے کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے، اور اگر لوگ بات نہ مانیں تو اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ نمبر 2، توبہ کی قبولیت۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ اور ان کی قوم کی توبہ دونوں اللہ کی رحمت کا مظہر ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنی خطا تسلیم کر کے سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ خطا کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مثال حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے نبی کو جہاں چاہے جیسے چاہے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ نمبر 4، توحید کا اقرار۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک ایسی دعا ہے جس کے ذریعے ہم بھی مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اس دعا میں اللہ کی توحید، اس کی پاکیزگی اور اپنے گناہ کا اعتراف شامل ہے، جو توبہ کی بہترین صورت ہے۔ قرآن اور احادیث میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر۔ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر مختلف صورتوں میں آیا ہے، جیسے سورۃ الانبیاء، سورۃ یونس اور سورۃ الصافات۔ ہر جگہ حضرت یونس علیہ السلام کی داستان کو مختلف زاویے سے بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ حدیث میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہے تو اللہ اس کی مشکل آسان کر دیتا ہے۔ اختتام۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ مایوسی اور جلد بازی سے بچنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی طرح صبر، حوصلہ اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔